سب کو جمع فرمائے. اس کام کو سیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور جس کی یاد دلانے اور مذاکرے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. یہ کام جو ہے اصل تو اللہ کا کام ہے. اللہ پاک جو ہے خود جو ہے داعی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی بندیوں کو مغفرت کی طرف سلامتی والے گھر کی طرف اپنی عبادت کی طرف جو ہے اللہ خود دعوت دیتے ہیں. اور اللہ پاک نے یہ کام جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے. یہ کام انبیاء کا بھی نہیں ہے. یہ کام جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. اور انبیاء علیہ السلام اس کام کو کرنے والے ہیں. اور انبیاء وہ مبارک ہستیاں ہیں اور شخصیتیں ہیں کہ جن کا اللہ پاک کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا. خصوصی جو ہے ان کا اللہ سے تعلق تھا. انبیاء کے درمیان اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے تھے. اللہ اپنا پیغام جبرائیل کو دیتے تھے اور جبرائیل انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ پیغام سناتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی اپنے گھرانے کے لیے، کوئی اپنے خاندان کے لیے، کوئی اپنے قوم کے لیے اور کوئی اپنے زمانے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنے گھر کا نبی بنا کر دیا، گھرانے کا نبی. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا ہے. انبیاء قوموں کے لیے آتے تھے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام پوری دنیا کے نبی تھے لیکن اپنے زمانے تک کے نبی تھے. اپنے زمانے کے نبی. اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کا نبی بنایا اور سارے طبقات کا نبی بنایا. پہلے نبی طبقات کے لیے بھی آتے تھے. کوئی کھیتی والوں کے لیے، کوئی تجارت والوں کے لیے، کوئی طاقت والوں کے لیے. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو پوری دنیا کے تمام طبقات کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کا نبی بنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں جو کام انبیاء علیہ السلام والا تھا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کا، یہ کام حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے پوری امت کو دیا ہے. پوری امت کو. اب امت میں مرد بھی آ گئے، امت میں عورتیں بھی آ گئی. حضور علیہ السلام کی امت میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں. آپ علیہ السلام کو پوری امت کا نبی بنا کر بھیجا. اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا کہ تم نکالے گئے ہو انسانیت کے لیے. تم خیر امت اخرجت میں اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا گیا کہ تم پوری انسانیت کے لیے نکالے گئے. اس امت کے مرد، اس امت کی عورتیں، یہ پوری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے. یہ صرف اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے زمانے کے لیے نہیں. یہ امت اور اس امت کی جو ہے تمام مرد، تمام عورتیں پوری انسانیت کے لیے، ہمیں پوری انسانیت کے لیے نکالا ہے.
جو کام حضور علیہ السلام کا تھا وہ کام اللہ نے ختم نبوت کے سچے میں پوری امت کو دیا. اب کہاں نبی اور کہاں ہم؟ نبیوں کی کیا صفات ہوتی تھی اور ان میں کیا اعمال اور کیا فکریں اور کیا اخلاق ہوتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اتنے صاف ستھرے رہتے تھے کہ ان پر مکھی تک نہیں بیٹھتی. مکھی. اور ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام اپنے کو صاف رکھتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے بعد فوراً خلال کرتے تھے کہ کھاتے کھاتے جو بہت ساری چیزیں انسانوں کے دانتوں میں پھنس جاتی ہیں. پھر اس کو نکال کے سونگھو تو اس میں سے بو آتی ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام کا جو ہے آب دہن، آپ کا جو ہے پھونک اتنا خوشبودار ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آیا. آپ علیہ السلام نے اپنا آب دہن، اپنا پھونک لگا دیا تو وہ زخم اچھا ہو گیا. کہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جس مجلس میں جاتے وہ مجلس معطر ہو جاتی، خوشبو ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں بھائی کون خوشبو لگا کر آیا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے کہ خوشبو تو نہیں لگائی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے ایک زخم پر اپنا آب دہن، اپنا پھونک لگا دیا تھا، یہ اس کی خوشبو. ایسے خوشبودار منہ والے نبی اپنے منہ کو اتنا صاف رکھتے. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام 18 مقامات پر مسواک کرتے تھے، بار بار مسواک کرتے تھے. اور خاص کر جب بڑی مجلسوں میں شرکت کرتے، جمعہ کے دن، عیدین میں، نماز میں، آپ کا جو ہے مسواک جو ہے پابندی کے ساتھ ہوتا تھا. اس لیے جمعہ کی نیت کی مسواک کرتے اور جو ہے عیدین کی نیت سے مسواک کرتے. کوئی مجلس میں جاتے تو اس مجلس سے پہلے آپ مسواک کرتے. حالانکہ آپ کا منہ اتنا خوشبودار تھا. اب کہاں نبی اور کہاں ان کا منہ اور کہاں ان کا خون اور ان کا آب دہن اور کہاں ہم. ہم ہر اعتبار سے خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہماری زبان پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد مسواک کرتے کہ نہیں کرتے. اور اسی زبان سے اللہ پاک ہم سے اپنی بڑائی کو بیان کرواتا ہے، اپنی طاقت کو بیان کرواتا ہے، اپنی قدرت کو بیان کرواتا ہے، اپنے غیبی نظام کو بیان کرواتا ہے. اور ہمیں دین کی محنت کی جو کلی ہے دعوت، اس دعوت میں کبھی گھر میں استعمال کرتا ہے، کبھی محلے کی ہفتے والی تعلیم میں استعمال کرتا ہے، اور کبھی جو ہے 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے 3 دن میں استعمال کرتا ہے. بہت سو کے سال کے 10 دن کی بات، تو 10 دن میں جا کر دعوت دیتے ہیں. نبوت کے اعمال کی کلیوں میں، محنت کے اعمال کی کلیوں میں تعلیم ہے. تعلیم اللہ ہم سے کرواتا ہے، عبادت کرواتا ہے. تو میرے عزیز بہنوں اور ہمارے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اور جو ہے انبیاء اور ہم اور یہ کام، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ محض اللہ ہی کا کرم ہے
اس کا فضل ہے کہ جو ساری خامیوں کے جاننے کے باوجود اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں اور بندیوں میں آنکھوں میں کیا خامی ہے، کان میں کیا خامی ہے، زبان میں کیا خامی ہے، دل و دماغ میں کیا خامی ہے، یہ ساری خامیوں کو اللہ جانتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اللہ پاک اپنے کام کے لیے، انبیاء والے کام کے لیے، اپنے معصوم بندوں والے کام کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے، ہمیں جو ہے واپرتا ہے، ہمیں قبول کرتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دین کی محنت کرنے والے مرد ہو یا عورت، ان کے ذمے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کے الگ الگ قسمیں ہیں کہ اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے ہمیں قبول کیا ہے تو ہمارا دل اندر سے خوش ہے۔ اللہ نے اپنے کام کے لیے، اپنے معصوم بندوں والے کام کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کام کے تقاضے اور کام کے موقع پر ہم جو ہے مرجھا جائے یا ہمارا چہرہ منجلا ہو جائے کہ چلو آج تو تعلیم کا دن ہے اور آج تو جو ہے اب گھر کی تعلیم کا وقت آ گیا۔ نہیں، یہ اللہ کے کام کا وقت آ گیا اور انبیاء اور معصوم بندوں والے کام کے لیے اللہ نے مجھے قبول کیا ہے، اس کام کا وقت آ گیا تو دل میں اندر سے خوشی ہو، اور جب دل اندر سے خوش ہوتا ہے تو اس کا اثر بندوں کے چہرے پر پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کام کے کرنے والے مرد بھی ہو اور اس کام کے کرنے والی عورتیں بھی ہو تو وہ خوش مزاج ہو، خوش مزاج، ہمارا چہرہ جو ہے غمزدہ نہ ہو اور اس کام کے موقع پر ہمارا چہرہ جو ہے مرجھا نہ جائے، بلکہ اندر سے دل کی خوشی کے ساتھ ہمارا چہرہ بھی خوش ہو۔ اور جب اس کام کے تقاضے میں اللہ ہمیں استعمال کرے اور قبول کرے تو اس کا ایک جو ہے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہو، خوشی کے آنسو۔ حضور علیہ السلام تو جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، آپ کے سجدے بھر گئے، آپ کے آنسو، آپ کا رونا بھر گیا، صدیق اکبر کو سب سلام کہلوائی اور اس حال میں ہم سے راضی ہے، ہم آپ سے خوش ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ تو ہمارے آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے، کہا کہ بھلے کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ پتھروں کو جہنم میں ڈالے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے کریم تھے، اللہ سے عرض کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اس پتھر کو ہم نے جہنم سے نجات دی۔ وہ خوشی خبری جو ہے اس پتھر کو سنا دی۔ پھر ایک مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گزرے اس پتھر کے آگے سے، تو پہلے جتنا رو رہا تھا اس سے زیادہ رو رہا ہے۔ کہا بھلے کیوں روتا ہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دی، اس کی خوشی میں روتا ہوں۔ اس کام کا تقاضا یہ ہے، اس کام کے کرنے والے مرد عورتیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے اتنا بڑا جو کام لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس زمانے کے بڑے عالم صاحب نے
غور و فکر کیا کہ بہت سے اللہ والے اس دور میں تھے اور بڑے بڑے کام ان سے بھی لیے، لیکن ان کے ذریعے سے اجتماعی طور پر پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا کام اللہ نے اس گھرانے سے کیسے لیا؟ انہوں نے جو ہے ان کے خاندان پر غور و فکر کیا، ان کے صفات پر غور و فکر کیا تو بہت ساری خوبیاں اور صفات تھے، لیکن دو صفتیں اس خاندان میں نمایاں تھی۔ اس میں ایک صفت جو تھی وہ شکر گزاری تھی۔ کیسے شکر گزار تھے؟ بنگلے والی جو مسجد ہے اس کے باہر ایک درخت تھا، وہاں آنے جانے والے لوگ سائے میں گرمی میں رکتے تھے، تو وہاں ایک کنواں بھی تھا، ابھی وہ بنگلے والی مسجد میں داخل تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے مولانا اسماعیل صاحب، وہ جو ہے کنویں میں سے پانی نکالتے اور ان قسم پرس لوگوں کو نہ جان نہ پہچان، ہم تو خدمت ان لوگوں کی کرتے ہیں کہ جن سے ہمارا تعارف ہوتا ہے یا جو ہمارے دل دماغ میں جن کی عقیدت گھس جاتی ہے تو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ وہ خاندان ایسا نہیں تھا، ہر قسم پرس جانتے پہچانتے نہیں، پھر بھی کنویں میں سے پانی نکال دے اور ان قسم پرسوں کو، ان کے وہ سانس لینے والوں کو سائے میں کنویں میں سے پانی نکال کر کھینچ کر پلاتے۔ جب اپنی جو خدمت سے فارغ ہو جاتے تو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جا کر 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھتے اور اللہ سے عرض کرتے، یا اللہ وہ اپنے بندوں کو پانی پلانے کی خدمت کسی سے بھی لے لیتا اور کہیں بھی جا کر وہ اپنے پاس بجھا دیتے تھے، لیکن تو نے میرے ہاتھوں سے مجھے استعمال کر لیا اور میرے ان ہاتھوں سے اپنے بندوں کو پیاس بجھانے کا کام لے لیا، یا اللہ اس پر میں سجدہ شکر کرتا۔ اور دوسری صفت جو تھی کہ وہ ہر ایک کے قدردان تھے۔ مانگے تھے تو مولانا الیاس صاحب نے لوگوں سے 4 مہینے، ہر ایک سے 4 مہینے کا مطالبہ تھا، لیکن اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی دیتا، کوئی آدھا گھنٹہ بھی دیتا تو اس کی بھی قدر کرتے، بلکہ انتظار میں رہتے کہ کوئی ہم سے کام لے لے، کوئی ہمارے پاس آ جائے، ہم ان کی قدر کریں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا ٹی شرٹ پہن کر اور جو ہے انگلش پینٹ پہن کر، اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ اٹکا ہوا تھا، دلی کے سارے اماموں کے پاس گیا اور اماموں سے اپنا مسئلہ عرض کیا تو ہر ایک نے کہا دیکھو تمہارے اس مسئلے کا حل بنگلے والی مسجد میں ایک بڑے میاں ہے ان کے پاس۔ تو بڑے آدمی تھے، وہ وہاں گئے، ان سے جا کے سلام اور مصافحہ کر کے اپنا مسئلہ عرض کیا کہ میں اس مسئلے کے لیے دعا کرائیں۔ ارے بھائی ہم اسی کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت جی کہنے لگے مولانا الیاس صاحب کہ ہم اسی کے کام کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپس میں مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ کا وضو بنا لو اور وضو بنانے کے بعد کہا کہ میرے ساتھ نفل نماز میں شریک ہو جائے، اپنے پیچھے نفل نماز میں شریک کر دیا اور نماز میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اللہ سے اس بندے کو قبول کرا دیا اور اس کا فیصلہ کرا دیا۔ پھر وہ آگے جا کر پاکستان کے امیروں میں سے ایک پہلے امیر تھے، وہ دوسرے نمبر کے امیر بنے۔ کیا پہن کر آئے تھے؟ ٹی شرٹ پہن کر آئے تھے،
جینس پہن کر آئے تھے، لیکن کہ یہاں لوگوں کے اپنانے کا کام تھا، لوگوں کے قدردان تھے. تو اللہ نے اس خاندان کے ذریعے سے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو تیار کیا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو میرے عزیزہ بہنوں اور دوستوں بھائیوں، اس کام کا جو ہے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل بھی خوش ہو، چہرے بھی ہمارے خوش مزاج لگے، اور اس کام کے لیے جب بھی تقاضا ہو اور ہماری طرف تقاضا متوجہ ہو تو ہم اس کو اپنائیں، اور ہمارے آنکھوں سے خوشی کہ یہ کام کہ اللہ نے میری طرف اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو متوجہ کی. ہمارے آنکھوں میں خوشی کے آنسو. آپ نے فضائل کی تعلیم میں حکایت صحابہ میں سنا ہوگا کہ رونا 7 قسم کا ہوتا ہے. اس میں ایک رونا ہوتا ہے وہ خوشی کا رونا ہوتا ہے. ہم اس کام کو بوجھ نہ سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو. اور اس کام کے ذریعے سے ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہوں گے. اس یقین کے ساتھ ہم اس کام کے سارے اعمال کو کریں. اور اصل اس کام کا جو ہے شکریہ اور تقاضا یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے ہر مرد، ہر عورت جب اس کام میں چل رہے ہو، چاہے دعوت دے رہے ہو، چاہے تعلیم کر رہے ہو، چاہے عبادت کر رہے ہو، چاہے خدمت کر رہے ہو، اس سب میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ سے ایسا بن جائے جیسا اللہ کو مطلوب ہے. آج ہم میں سے ہر ایک کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے. جیسے 500 کا بلب ہوتا ہے اس میں روشنی ہوتی ہے، 200 کے بلب میں بھی روشنی ہوتی ہے، 100 کے بلب میں بھی روشنی ہوتی ہے، اور 0 کے بلب میں بھی روشنی ہوتی ہے. ایسے ہی ہمارے اندر میں بھی ہدایت کی اور ایمان کی روشنی ہے، لیکن اس روشنی میں فرق ہے. اس وقت ہمارے پاس وہ روشنی نہیں ہے جس روشنی کا اللہ کا مطالبہ ہے. تو ہم دعوت اس لیے دے رہے ہیں، تعلیم اس لیے کر رہے ہیں، عبادت اس لیے کر رہے ہیں، خدا کے مخلوق کا استقبال اور خیرخواہی اور خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ ہدایت اور وہ ایمان اور وہ خدا کا تعلق جو خدا پاک کو مطلوب ہے وہ ہمیں ملے. کون سی ہدایت اور کون سا ایمان مطلوب ہے؟ جو صحابہ کے پاس تھا. ابھی ہمارے پاس موجود ایمان ہے، مطلوبہ ایمان نہیں ہے. اس لیے اس کام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر میں اس خوبی میں آگے بڑھتے چلے جائیں کہ دن بدن ہمارے ایمان میں ترقی ہو رہی ہو. ہر وقت ہماری زبان پر جو ہو کہ آج تک جو ہوا وہ اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں، اور جو ہوگا وہ اللہ کرے گا. یہ ہر وقت ہمارے جو ہے دل کا جو یقین ہو اور ہماری زبان جو بول. اور سنتوں کا شوق، جتنی جو ہے پہلے موٹی موٹی سنتیں ہیں، ان موٹی موٹی سنتوں کو ہم سیکھیں اور سمجھیں جتنے، اور اس کو پکڑیں، اس پر عمل کریں. جب ہم آسان جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو سیکھیں گے اور جو ہے اس کو سمجھیں گے اور پکڑیں گے اور اس پر چلیں گے تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. جیسے پیسے پیسوں کو کھینچتے ہیں، ایسے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. تو رات دن کی روز مرہ کی جو سنتیں ہیں، اب صبح اٹھنے کی سنت کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے
دماغ میں بھی ہے، مذاکرہ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے عمل میں ہے کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام جب صبح اٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو، یہ اپنے آنکھوں پر دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، مسلتے تھے۔ اب اتنے سالوں کی محنت کے بعد، اب اتنی جو ہے نقل و حرکت کے بعد، کیا اس سنت پر، اٹھنے کی سنت پر میری جو ہے پابندی ہو گئی؟ یہ کام جو ہے جس میں جتنی بات کہی جاتی ہے وہ کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کہنا سننا جو ہے وہ مقصد میں تقویت کے لیے ہوتا ہے، کہنا سننے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو میں بھی، آپ بھی ایک ایک دین کی محنت کرنے والے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، قبول کیا ہے، وہ اپنے کو پوچھے، کوئی کسی کو نہ دیکھے، لیکن اپنے کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسروں کے دیکھنے کا ہمیں حق نہیں ہے، اور اگر دوسروں کا کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو اس کو جو ہے چھپانے کا حکم ہے، اس کو لوگوں کو دکھانے کا حکم نہیں۔ اتنے سالوں کی نقل و حرکت کہ میرے 3 دن بھی لگے، 10 دن بھی لگے، چلے بھی لگے، بیرون میں بھی لگے، اور ہر ہفتے کی تعلیم اور روزانہ کی گھر کی تعلیم، تو پہلی جو ہے اٹھنے کے ساتھ کی جو سنت ہے کہ میں اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنکھوں کو مسل رہی ہوں، یا ہم ساتھی ہمارے کام کرنے والے اس کو جو ہے اپنا رہے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں جو ہے کام کی باتیں ہمارے پاس ہے، کام ہمارے پاس نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ کام کرنے والوں کی زندگی دن بدن سنت کے رنگ میں رنگتی چلی جائے۔ ایک سنت یہ ہے۔ دوسری سنت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جب اٹھتے تھے تو حالانکہ آپ کا جاگنا، سونا بھی جاگنے کے برابر ہوتا ہے، آپ کا سونا بھی جاگنے کے برابر۔ اس کے علماء سے سنا ہے کہ سونے کے باوجود حضور علیہ السلام کا وضو ٹوٹنا نہیں تھا۔ عام آدمیوں کا ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا وضو نیند لینے کے بعد بھی، آپ خراٹے بھی آپ لیتے تھے، بولتے تھے، لیکن پھر بھی علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وضو ٹوٹتا نہیں تھا، ایسے جاگے ہوئے دل و دماغ سے وہ ہوتے تھے، لیکن جب سو کر اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ کہ اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد، اتنے سالوں کی محنت کے بعد یہ ایک موٹی سنت ہے کہ اٹھ کر ہاتھ دھونے کی، وہ میری زندگی میں آئی۔ اگر آیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور نہیں آیا ہے تو پھر کام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آسان سنت ہے۔ اور پھر تیسری سنت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے ساتھ مسواک کرتے تھے۔ وضو کی مسواک الگ سنت ہے۔ وضو کرنے میں جو مسواک کرتے ہیں، تہجد میں کرو یا فجر کی نماز میں کرو، وہ الگ سنت ہے، لیکن یہ اٹھنے کی سنت ہے۔ بس ان موٹی موٹی باتوں کو دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر میں یہ چیزیں آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کام سے جو مطلوبہ زندگی ہے وہ زندگی ابھی ہمارے اندر میں نہیں آ رہی ہے، ہم کام کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کام کے اندر میں کہ ہر ایک مرد ہو یا عورت، اس کے اندر میں نماز کا انتظار آ رہا ہو۔ دیکھو نماز تو ہم پڑھنے والے بن گئے، نہیں پڑھیں گے تو اب تبلیغ والے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، ایسا لوگ کہیں گے، اس کے شرم میں بھی لوگ پڑھتے، تو تبلیغ والے ہو کے نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ ہماری نماز کی سطح نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے
کوئی 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہیں، پہلے دن کی نماز کی جو سطح تھی اگر وہی سطح بھی ہے تو کام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کام کرنے والے مرد، کام کرنے والی عورتوں کی یہ سطح ہونی چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے نماز کا انتظار کریں۔ اگر کام کرنے والے مرد نماز سے پہلے نماز کا انتظار کریں گے تو ان کی سنت نہیں جائے گی، سنت نہیں چکے گی۔ اور اگر سنتوں کا اہتمام کریں گے تو تکبیر اولا نہیں جائے گی، اور اگر خالی تکبیر اولا یہ پکڑنے کی چکر ہے تو پھر رکعتیں بھی چھوٹ جائے گی، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت۔ اگر ہم تبلیغ میں لگ کر پہلے دن بھی وہی تھے اور ابھی بھی وہی ہے تو کام کی باتیں ہیں، ابھی کام ہمارے اندر میں نہیں آیا۔ مولانا الیاس صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کام کیا ہے، تو فرمایا کہ کام ان 6 نمبروں کا نام ہے۔ تو ہر عورت ہر مرد کے اندر میں اس محنت کے ذریعے سے یہ مطلوب ہے کہ کام کرنے والی عورتیں بھی، کام کرنے والے مرد بھی نماز انتظار صلات کی طرف آئے کہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز آ رہی ہے تو کام ہو رہا ہے، اور اگر یہ نہیں آ رہا ہے تو کام کی باتیں ہو رہی۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ علم اور ذکر، کہ بھائی اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے نبی کا کیا حق ہے، اللہ کے دین کا کیا حق ہے، پھر ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، اور شوہر کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، بکریاں اور مرغیاں پال رکھی ہے تو ان کا کیا حق ہے۔ ابھی جو ہمارے اندر میں کام کرنے والے مرد عورتوں میں جہالت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ ایک عورت کا نکاح ہو گیا، اب وہ اپنے میکے میں چلی گئی، اپنے شوہر کی ہو گئی، اگر نفل نماز بھی پڑھنا ہے، اسے نفل جو ہے روزہ بھی رکھنا ہے، علماء سے پوچھو کیا کس کا حق ہے۔ پہلے وہ اپنے شوہر کو پوچھے گی نفل نماز پڑھنے سے پہلے، نفل روزہ رکھنے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ میری ماں اور میرے ابا یوں کہتے ہیں، میرے اماں یوں کہتی ہے۔ اماں ابا کا حق بعد میں ہے، اب نکاح ہو گیا تو کئی ماں باپ کی محبت میں اپنے شوہر کے حق ضائع نہ ہو جائے۔ تو شوہر کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کیا حقوق ہے، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہے۔ ابھی ہمارے اندر میں جو علم ہونا چاہیے، ابھی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو خالی اس کتاب میں سلام کے 32 آداب لکھے، سلام کرنے کے 32 چیزیں ذکر کیے۔ اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ چچا کے بھائی کے سلام کر سکتے نہیں سکتے، ماموں زاد بھائی کو سلام کرتے، بوڑھی عورت کو سلام کر سکتے، جوان عورت کو سلام، اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب، یعنی ایسی کتنی چیزیں 32 چیزیں ذکر کی ہے خالی سلام کے متعلق۔ تو علم کے اعتبار سے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، نماز کے کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے 40 سے اوپر چیزیں ایسی ہیں جس کے پیش آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس علم کو سیکھنا ہے۔ اسی طرح میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اللہ کے 2 CID فرشتے میرے ساتھ ہیں۔ تو دن بدن ہمارے اندر میں اللہ کا دھیان بڑھ رہا ہو، اور یہ ایک دوسرے کی احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا
ہر ایمان والے کا بحیثیت ایمان والے ہونے کے ہمیں اکرام کرنا آ جائے. اگر یہ چیز ہمارے اندر میں آ رہی ہے تو کام ہو رہا ہے. اگر کسی جو ہے مسلمان عورت سے یا کسی مسلمان مرد سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی مثال ایسی ہے اور گنہگار کی مثال ایسی ہے جیسے سونے کا ہار اگر پاخانے میں گر جائے تو پاخانے میں گرنے سے سونے کا بھاؤ گھٹ نہیں جاتا, سونے کی قیمت ختم نہیں ہو جاتی. سونا تو سونا ہی ہے, وہ پاخانہ خراب ہے. ایسے کسی مسلمان بہن سے کوئی چوک ہو گئی, کسی مسلمان بھائی سے کوئی چوک ہو گیا تو وہ گندگی ہے. لیکن وہ مسلمان بہن, وہ مسلمان بھائی, اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے سونا. تو گنہگار سے گنہگار مسلمان کی عظمت, اس کی عزت, اس کا احترام, اس کا اکرام ہمارے اندر میں آ رہا ہے تو کام ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارے ہر عمل میں رضا الہی کا جذبہ, چھوٹا عمل بڑا عمل, دنیاوی ہو دینی ہو, سارے امور میں ہمارا جو ہے مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. اگر یہ چیز آ رہی ہے ہر عمل میں رضا الہی کا جذبہ تو کام ہو رہا ہے. اور دین کے لیے جب بھی جو بھی تقاضا دین کے اعتبار سے, احکامات کے اعتبار سے بھی ہو یا پھر جو ہے دین کے کام کے اعتبار سے بھی ہو, جب بھی ہمارے ذمے ہمارے اوپر کوئی تقاضا ہے تو اس تقاضے پر بغیر چوں چرا کے لبیک اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کام ہمارے اندر میں آ رہا ہے. اور اگر ہم ادھر ادھر ہو رہے ہیں, آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور یہ آزار اپنے پیش کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے کام ہمارے اندر میں یہ جل نہیں پکڑا. تو یہ سارے صفات ہماری زندگی میں آ جائے, ہمارے گھر کے ایک ایک بچے میں آ جائے, ایک ایک بچی میں آ جائے, ہمارے گھر کے مردوں میں آ جائے. اس کے لیے یہ دین کی محنت ہے, یہ دین کی محنت ہے. اس کے لیے عزیزہ بہنوں, محنت تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ایک تو محنت کی جو مقدار ہے وہ مقدار اگر پوری نہیں ہوگی, جیسے ہم نے 2 کلو چائے پکانے کے لیے رکھا پانی اور 100 گرام شکر ڈالو تو 2 کلو کا جو ہے وہ پانی 100 گرام شکر وہ میٹھا نہیں کرے گی. کیوں کہ پانی زیادہ ہے اور شکر کی مقدار کم ہے. ایک تو دین کی محنت کے اعتبار سے اس محنت کے اندر میں جس قربانی کا مطالبہ ہے اس قربانی میں ہم آگے بڑھ رہے ہوں. دوسرے, قربانی ہماری جو ہو رہی ہو وہ صحیح ترتیب کے ساتھ ہو. اس محنت کے جتنے اعمال ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ محنت کار نبوت ہے, یعنی کار نبوت میں حضور علیہ السلام والے کام میں جو تاثیر ہے اور جو خدا کی مددوں کے اتارنے کا جو ہے اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, ایسے ہی اس محنت کے ایک عمل میں اللہ نے وہ طاقت اور وہ تاثیر رکھی. اب اس میں سے ایک عمل جو ہے دعوت کی, اس محنت کے 4 اعمال میں ایک عمل تعلیم ہے. یہ دعوت کے اعمال کے کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے. اب تعلیم میں اللہ نے کیسا زبردست اثر رکھا ہے, صحابہ کی زندگیاں, صحابیات کی زندگیاں, اور جہاں جہاں صحیح طریقے سے تعلیم ہو رہی ہے ان کے گھرانے اور ان کی زندگیاں جو ہے اپنے اندر سے کھرش کر باطل کو نکال رہے ہیں, اللہ کے غیر کو نکال رہے ہیں, رسم و رواج کو نکال رہے ہیں, اور ہر قسم کی ساری گندگیوں کو جو حضور علیہ السلام والا کام
یہ صاف کر رہا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے گھر میں کتنے سالوں سے تعلیم ہو رہی ہے، اور بہت سارے اعمال تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں کو جو سب سے پہلے فکر ہے کہ ہماری گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے گھر میں جتنے ممبر ہیں، ہمارے جتنے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، اور جو ہمارے گھر میں جتنے بالغ ہیں، ان سب میں 100% میں نماز زندہ ہو گئی۔ ہر تعلیم کرنے والی اپنے گھر میں یہ دیکھیں، حالانکہ تعلیم کی تاثیر کیا ہے؟ کفر اور شرک کو اور بدعت اور رسم و رواج کو یہ ختم کرتی ہے، اور پورے دین اور شریعت کو یہ زندہ کرنے والا عمل ہے۔ لیکن صرف ایک چیز، دین کے تو بڑے بڑے 5 شعبے ہیں، اس میں ایک شعبہ عبادت کا ہے۔ اس عبادت کے ایک شعبے میں ایک شعبہ جو ہے، ایک رکن نماز ہے۔ اب ہمارے گھر کے جتنے بچے ہیں، ہماری گھر کی بچیاں ہیں، ہم خود ہیں، ہماری نماز کا کیا ہے؟ کہ نماز سے پہلے ہمارے گھر میں نماز کی تیاری ہو رہی ہے، کہ اذان بھی ہو رہی ہے، اور گھر میں باتیں بھی ہو رہی ہے، اور اذان بھی ہو رہی ہے، اور اپنے کام میں ہم مست ہیں، اور ہمارے گھر میں تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو ہو رہی ہے، لیکن تعلیم اگر اس کے اصلی ڈھنگ کے ساتھ اور اصلی جو ہے اس کی نہج کے ساتھ، جو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ایک وقت مقرر کریں، ایک ٹائم مقرر کریں، اور جو ہے گھر کے تمام چھوٹے بڑے، اس گھر کے مرد، اس گھر کی عورتیں، اس کے بچے، اس کی بچی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر چھوٹے بچوں میں اس کے حاصل کرنے کا اور اس کے لینے کی استعداد نہیں ہوتی، تو شریعت کا کوئی حکم بیکار نہیں۔ کہ بچہ ابھی زمین پر آیا ہے، 1 منٹ 2 منٹ کا ہوا ہے، اور جو ہے شریعت نے تعلیم دی کہ اس کے ایک کان میں اذان پڑھو اور دوسرے کان میں تکبیر پڑھو۔ اب بتاؤ، ابھی تو اس کو کوئی ہوش بھی نہیں آیا، 1 منٹ 2 منٹ کا بچہ ہے، لیکن اللہ کی بڑائی اور اس کے کام، اس کے نام کا نور، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کے کان کے ذریعے اس کے دل میں ضرور اترتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش جب یہ ہوگی کہ ہماری اس تعلیم میں گھر کے تمام ممبر، اور سب سے پہلے جو اللہ کا حکم ہے وہ نماز پڑھنا بھی ہے، اور نماز کو اچھی سے اچھی نماز بنانا۔ اچھی سے اچھی نماز پھر یہ برائی سے روکے گی، یہ فرض سے روکے گی، یہ گالی گلوچ سے روکے گی۔ تو تعلیم ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ چیز گھر میں زندہ نہیں ہو رہی ہے تو تعلیم کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی بات میں تو وہی اثر ہے جو پہلے تھا، وہ آج لیمبو میں وہی تاثیر ہے جو پہلے تھی، وہ آج بھی ہے۔ ایسے نبی والی بات میں وہی تاثیر ہے۔ ایک تو جو ہے سب سے پہلی بنیادی چیز کہ ہم کے گھر میں پہلے ہم ذمہ دار کام کرنے والے، جو چیز ہم امت میں چلانا چاہتے ہیں ہمیں وہ اپنے گھر میں کرنی پڑے گی۔ تو ہم میں سے ہر ایک پہلے نیت کرے کہ ہم اپنے گھر کی جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیم کی ہم جو ہے اہتمام اور اس کو اچھی طرح کریں۔ اور بھی اس تعلیم سے مقصود کیا ہے وہ ہمارے ذہن میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے اپنے گھرانے کے تمام 100% نماز پڑھنے والے ہیں۔ دوسرے اس کے آگے صبح شام کی 3 تسبیح اچھی طرح سیکھ کر ہم میں سے ایک ایک پڑھنے والے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہے۔
اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو اس کے سیکھنے میں اتنا وقت ہمارا لگے، قرآن پر محنت ہو ہمارے گھر میں۔ اور جو ہے چوتھی چیز کیا ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے ہمارا یہ ذہن بن رہا ہو کہ ہم اپنے مردوں کو اللہ کے دین کے لیے ہم مددگار بنیں، معاون بنیں۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ مستورات کے گھروں کے یہ 5 اعمال ہیں، نماز ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، گھروں کی تعلیم ہے، اور اپنے مردوں کا ذہن بنا کر اللہ کے راستے میں نکالنا۔ اس کی جو ہے پہلے یہ بنیادیں ہیں، پھر اس کے آگے ہفتے والی تعلیم ہے۔ اب ہفتے والی تعلیم میں آپ کو 40 مکان دیے، ہر جو ہے ڈائری میں یہ لکھنے کو کہا گیا ہے تاکہ عورتیں جو ہے اس کو کہ 40 گھر ہیں، 80 عورتیں ہیں، اور ہمارے محلے میں 40 سال سے تعلیم ہوتی ہے، 40 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم ہر محلے میں ہوتی ہے۔ اب 40 گھر ہیں، 80 عورتیں ہیں، اور ڈائری جب دیکھتے ہیں تو اس 80 عورتوں میں سے محلے کی تعلیم میں شرکت کرنے والی 15 بہنیں ہیں، بہنیں 20 ہیں۔ اب آپ کو کہا گیا ہے کہ ایک جو ہے پیج پر 2 مہینے کی جو ہے کارگزاری، تو پہلے ہفتے میں اتنی دی، دوسرے میں اتنی، تیسرے میں اتنی، چوتھے میں آپ کے سامنے روز ہر ہفتے اسی کارگزاری آپ کی ڈائری میں سامنے ہوتی ہے۔ لیکن عزیزہ بہنوں، اتنے سالوں کی تعلیم کے بعد ہمارے محلے کی جو 40 گھر ہے اس کی 80 عورتیں ہیں، اور اس میں سے 15 جڑ رہی ہے، اس میں سے 20 جڑ رہی ہے، تو باقی عورتوں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی درد، کوئی غم، کوئی فکر، اور اس کے لیے ہماری کوئی محنت، آپ کو جو ہے ساتھیوں نے محنت کر کے سوچ سمجھ کر تدبیریں بھی دے دی ہے کہ آپ کو اس تدبیر سے کام کرنا ہے، آپ کو اسپیشل کوئی گشت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے مرد گشت کر لیتے ہیں، باقی جو بہنیں آپ کو ملنے کے لیے آتی ہے محلے سے، یا آپ اپنے کام سے گئی کسی کے گھر، تو آپ نے اپنی جو ہے اور باتوں کے ساتھ ایک یہ بھی بات کہ دیکھو فلاں دن ہفتے کے ہم فلاں گھر میں جڑتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس گھر کی بہنیں اتنی آتی ہیں، بہن آپ بھی اس کے فضائل بتائیں، اس کی ضرورت سمجھائیں، اس کی اہمیت بتائیں، اس کے فائدے کیا ہیں وہ سمجھائیں۔ خالی کہنے دے کہ تعلیم ہو رہی، جب ملی ہے آپس میں باتیں ہو رہی ہے، وہ کام کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت، اس کی ضرورت سمجھائیں۔ اگر اس طریقے پر 2-4 مہینے ہماری تعلیم کرنے والی بہنیں اپنی طرف سے محنت کریں، مرد مسجد کو محنت کریں اور گھر گھر کی ملاقات میں محنت کریں، تو پھر انشاءاللہ ہماری جو ہے اس محنت کا جو دوسرا جو ہے آگے درجہ ہے، پہلا اپنے گھر کی اور پھر اپنے محلے کی، پھر جو ہے اسی میں سے 3 دن کی جماعتیں بنے گی۔ اب یہی بہنیں اپنی محرموں کے ساتھ 3 دن جائے گی، وہاں اس کی فکر لے گی، پھر وہی بہنیں 2-3 مرتبہ 3 دن لگائے گی، پھر وہی بہنیں چلے میں 10 دن جائے گی، سال میں 1 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 دن لے گئے، پھر اپنے سال جو ہے شوہر کے 4 مہینے لگوا کے پھر جو چلنے کی تشکیل ہوگی۔ اس طریقے پر جو ہے چھت پر چڑھنے کے لیے پہلے سیڑھی کا ہونا ضروری ہے، ہم پہلے سیدھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور گھر کی تعلیم کا ٹھکانا نہیں، ہفتے والی تعلیم کا ٹھکانا نہیں، تو پھر جو اس محنت سے زندگیاں مطلوب ہے کہ دن بدن ایمان میں، نماز میں، علم و ذکر میں، اکرام میں، اخلاص میں اور دین کے لیے قربانی دینے میں ہماری ترقی ہو رہی ہو، وہ چیزیں جڑیں اس لیے نہیں پکڑ رہی ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے ہم جو ہے کر رہے ہیں، تو جیسے کرنی چاہے ایسے نہیں کر رہے، جیسے مشورے والے کہہ رہے ایسے نہیں کر رہے، جیسے رہبری کر رہے ایسے نہیں کر رہے، یا بالکل جو ہے اس کی مقدار کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو کہا جاتا ہے کہ محنت بھی کرنا ہے
اور محنت کے رخ کو صحیح کرنا ہے، صحیح طریقے سے. جیسے عرض کیا جاتا ہے کہ تعلیم ایسے کرنا، گھر سے جائیں تو گھر واپس آ جائے راستے میں، چاہے اپنی کتنی جو ہے ماں کا گھر ہو، بہن کا گھر ہو، کتنی جو ہے اپنا جو ہے کام ضروری ہو، لیکن مشورے سے نکالی 1 گھنٹے کے لیے، تو 1 گھنٹے کے بعد اپنے گھر آ جائے. اس لیے کہ اس وقت آپ کو مشورے سے نکالیں. جس دن تعلیم ہے اس دن اگلی رات کو اٹھیں، تہجد میں اللہ سے مانگیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جو ہے جب تعلیم کے لیے جائیں تو راستے کے ایک طرف چلیں، ذکر فکر کے ساتھ چلیں، اور جو بہنیں آئی ہیں ان کو اچھی طرح اپنائیں اور استقبال کریں. جو بہنیں وقت نکال کر تعلیم میں آتی ہے ان کو اچھی طرح جو ہے سمجھ پڑے، ایسی تعلیم کریں، آہستہ آہستہ کریں. حدیث کو 2-3 مرتبہ پڑھیں، فائدہ 1 مرتبہ پڑھیں، اپنی طرف سے کوئی تقریر نہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ تعلیم میں آنے والی بہنیں جو ہے وہ بیچاری کچھ سمجھتی نہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی انگریزی سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ماں باپ کو انگریزی جو ہے شبد سکھلاتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں ماں باپ کو سکھاتے ہیں کہ ماں باپ پہ تصور کرتے ہیں. تو کسی آنے والی جو ہے تعلیم میں آنے والی بہن کو یہ سمجھے کہ کچھ سمجھتی نہیں، ان کو کچھ آتا نہیں، لاؤ اپنی زبان میں تھوڑی تقریر کر لیں یا سمجھا لیں. نہیں، حضرت فرماتے تھے کہ میرے نزدیک تقریر سے زیادہ تعلیم کی اہمیت. اگر ہم جو ہے صحیح طریقے سے تعلیم کے حلقوں میں، اپنے گھر کی تعلیم میں، اللہ کے راستے کے ہمیں میں نکلنے کے زمانے میں جیسے کہا جائے ایسے کریں گے تو بھی یہ نبوت والی محنت کی یہ پوری تعلیم، اس میں ایسی زبردست تاثیر ہے کہ وہ ہماری اور ہمارے گھرانوں کی، ہماری محلوں کی زندگیوں کو بدلے. اس کے لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے جتنا کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں، جو کمی رہ جاتی ہے اس پر استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ اس کام کو سیکھنے کی نیت سے ہم اپنی ترتیب بنائیں اپنے محرموں کے ساتھ. ابھی آپ کو 10 منٹ کے لیے موقع دیا جائے گا، ساری بہنیں جو ہے اپنے محرموں کے ساتھ نام لکھوائیں. جن کے 10 دن لگ گئے، شوہر کے 4 مہینے لگ گئے، وہ چلے کے نام لکھائیں، اور جن کے 3 دن 2 مرتبہ لگ گئے وہ 10 دن کے نام لکھائیں، اور جن کے 1 مرتبہ 3 دن لگ گئے وہ 2 مرتبہ 3 دن لگانے کی نیت کریں. وہاں عورتیں اپنے یہ آپس میں مذاکرے کر لیں یا مردوں کی ترتیب بن جائے گی، پھر انشاءاللہ جو ہے دعا ہو جائے گی.
ہاں تشکیل ہو گئی ہے تو پرچے بھیج دیں، جلدی بھیجے پرچے، آگے پھر جانا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، کہنے سننے میں جو غلطی ہے اسے معاف فرما، کہنے سننے سے غیر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو عزائم ارادے کیے گئے ہیں اللہ ان عزائم ارادے کو قبول فرما. یا اللہ اس کو پورا ہونے کے بعد عافیت کے ساتھ غیر سے شکر ادا فرما. یا اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ اور مرحومہ کی پوری مغفرت فرما، ان کی مغفرت اور ان کی درجات کی بلند فرما. ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کے سفر حاضر قبول فرما، انہیں ہمت عافیت طاقت کو نصیب فرما. یا اللہ جتنے اجتماعات ہو چکے سے قبول فرما، جتنے ہو رہے ہیں یا اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ جتنے ہونے والے ہیں اس میں ہر قسم کی رکاوٹوں سے پوری پوری حفاظت فرما، اور تمام اجتماعات کو آسان فرما، قبول فرما. یا اللہ جن دنیا میں دعاؤں کے لیے کہا ہے جن کا حق ہے ان کی ہماری تمام کی جائز تمناؤں کو پورا کرنا. حضور پاک علیہ السلام نے جن خیر اور بھلائیوں کا سوال کیا ہے اس میں ہمارا حصہ مقدر فرما. آپ کو ان شروع سے پناہ چاہیے، اپنی پناہ میں لینے کے فیصلے فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واسطہ اجمعین سبحان ربک رب العزة وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.